اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 18ویں تراویح آپ لوگوں نے ادا کی ہے اور 23 پاروں کی تلاوت پوری ہوئی ہے۔ مختصراً اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے نبیوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ سلام محبت کی چابی ہے، اس کے لیے احکام بتائے گئے ہیں۔ آج ہم نے آپس میں سلام بھیجنا چھوڑ دیا، اشارہ کر دیتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے۔ اس کی وجہ سے محبتوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر جاؤ، گھر والوں کو سلام کرو، سوار پیدل کو سلام کرے، جو محفل میں آئے وہ سلام کرے۔ سلام میں پہل کرنا عاجزی بھی ہے، زیادہ ثواب بھی ہے، مگر ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ قرآن کریم کی سورت ہے الصافات۔ سورہ یاسین کے بعد یہ سورت آتی ہے۔ اس میں نبیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا ذکر فرمایا اور ذکر فرما کر اس کے بعد سلام بھیجا ان پر۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، سلام علی ابراہیم۔ اس کے بعد ذکر آیا حضرت موسیٰ کا، تو سلام علی موسیٰ و ہارون۔ پھر حضرت الیاس کا ذکر آیا، سلام علی الیاسین۔ اور آخر میں اللہ تعالی نے سب پر سلام کا ذکر فرمایا، وہ وسلام علی المرسلین۔ یہاں سے پتہ چلا نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا بھیجنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی محفلیں سجاتے ہیں تو محفلوں کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی پوچھے ثبوت کہاں ہے تو کہنا قرآن میں ہے۔ نبیوں کے ذکر کے بعد سلام بھیجنا قرآن سے ثابت ہے۔ ایک بات یہ بتائی۔ دوسرا یہ کہ انسان کو دل دیا گیا ہے، جس کو قلب کہتے ہیں، آپ ہارٹ کہتے ہیں۔ یہ سلیم ہونا چاہیے، سلامتی والا، ستھرائی والا، صاف ہونا چاہیے۔ دل میں میل ہو تو پھر انسان کے تمام کام ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جس کا دل صاف ہوگا اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ تو دل کی صفائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی آ گئی، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پھر پورا جسم خرابی کی طرف ہوگا۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو دل کی حفاظت، دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں میل ہوگا
پھر آپ دعا کریں گے، آپ کے دل میں بغض ہوگا، آپ دعا کریں گے، آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا کثافتیں بھری ہوں گی، تو پھر آپ کی زبان پر اثر نہیں ہوگا۔ تو دل کو درست رکھنا یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو دل سے زنگ اتر جاتا ہے، وہ آپ کو ضربیں لگواتے ہیں، پڑھواتے ہیں، ویسے ان کے پاس بیٹھنے سے انوار ملتے ہیں، تو اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے صاد، صاد والقرآن ذی ذکر۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا، نامور قرآن کی قسم۔ یہ پوری دنیا میں یہ قرآن پہچانا جاتا ہے اور اس جیسا کوئی اور کلام نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی بیویوں کی تعداد زیادہ، یہ نہیں کہ وہ کوئی عورتوں کے طلبکار تھے، نبیوں کی برکت سے کتنے گھرانے پلتے ہیں، کتنے گھرانے اسلام میں آتے ہیں، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو نبیوں نے اتنی شادیاں کی، تو جو خود کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، اگر یہی بات ہے، ہندوؤں کا جو بڑا تھا اس کی 1000 بیویاں تھیں، اس پر ان کی نظر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کوئی نبی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو نبی پاک ہوتے ہیں، نبی۔ یہ آیت آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے، اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو نبی پاک کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ اللہ کی طرف سے نبی کو کیا ہے؟ اونچی کہہ دیجئے۔ تو نبی کو اختیار دینے والا اللہ، اللہ کی عطا سے وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ عبادت نہیں کرتا تھا، شیطان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو مارتا کاٹتا تھا، اس نے نبی کا ادب نہیں کیا۔ کیا کہا اس نے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، آگ لطیف ہے، مٹی کثیف ہے، میں اعلیٰ ہو کے ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ یہ اس نے دھیان نہیں دیا کہ سجدہ کرنے کا حکم خود رب نے دیا ہے، وہ اس طرف نہیں گیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مردود ہو گیا۔ تو اپنے علم پر، اپنے عہدے پر، اپنی عبادت پر ناز کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمیں عاجزی سکھائی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے، اس کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ الی یوم الوقت المعلوم، اس کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا، اسی پارے میں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کفر کریں۔ مشیت یہ اللہ نے نظام قدرت بنایا ہے، آپ کو ارادہ بھی دیا، آپ کو اختیار بھی دیا، آپ کو بے بس نہیں بنایا، اتنے بے بس نہیں ہے کہ کچھ نہ کر سکے۔ جتنا اختیار، جتنا ارادہ ملا ہے اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو رمضان میں پتہ چل گیا ہوگا کہ سارے گناہ آپ شیطان کے کہنے سے نہیں کرتے، کچھ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے اللہ کی یہ مشیت ہے، اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو پھر ہم ایک مشین کی طرح ہوتے، مشین کی طرح ہلتے، تو پھر کیا ہوتا؟ عقل ملی، سمجھ ملی، رہنمائی ملی، تو ہمیں اپنے ارادہ و اختیار کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی رہنمائی ہے قرآن حدیث ہمارے سامنے، تو اگر اس کو بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم کسی اور کو اس کا مجرم ٹھہرا سکتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں جی اسی طرح لکھا ہوا تھا، تو کیا تم نے لکھا ہوا پڑھ کے کیا؟
اور جی قسمت میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، تو آپ نے لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کیا، آپ نے کیا ہے اپنے ارادے سے، تو آپ اپنے ارادے کے مطابق جزا سزا پاتے ہیں، آپ کے قسمت کا لکھا ہوا پڑھ کر کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو بات میں نے آج کرنی ہے، حالانکہ اس میں اور بہت سی باتیں اللہ جس کا سینہ چاہے کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، مگر میں نے 23ویں پارے کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آخری آیت سے پہلی آیت، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اس آیت کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، کافروں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہہ دیا مرنا ہے، پھر تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، پھر وہ آگے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ۔ اب یہاں سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ دے رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں کہ میں پورا حیات النبی بیان کروں، اس پر تقریریں موجود ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّکَ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے بھی اور انہوں نے بھی مرنا ہے، نہیں، نبی کے لیے الگ لفظ آیا ہے، ان کے لیے یہیں سے پتہ چل گیا کہ نبی کا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ موت کی حقیقت پوری ہونی ہے ہر اس شخص پر جو سانس لیتا ہے، ہر ذی نفس پر موت اس کے لیے ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ ہم اہل سنت یہ مانتے ہیں ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی، یہ ہم آپ اونچی کہیے مانتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے روح قبض ہوئی، کوئی شبہ نہیں، مگر موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ حضور کی روح قبض ہوئی اور پھر لوٹا دی گئی، پھر ان کی زندگی پھر اسی طرح، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے لیے آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ ختم ہو گئے تو پھر اس آیت کا کیا کرو گے؟ چنانچہ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کر فرشتے جنت میں گئے، تو روح مصطفیٰ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرا نبی سے وعدہ ہے کہ آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، تو پھر مجھے یہ بتا تیری پوری کائنات میں، تیری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے پھر وہیں لوٹا دے۔ چنانچہ روح مبارک لوٹا دی گئی، نبی پاک حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، زندہ ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آپ کہیں گے تو پھر دفن کیوں ہوئے، پھر ہماری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر وہ ظاہری حیات میں رہتے، سامنے رہتے، ہمارے لیے کیا ہوتا حکم، ہمارے لیے کیا کچھ ہوتا؟ تو حضور نے خود فرما دیا میرا تمہاری نگاہوں سے چھپ جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جڑ کے بغیر درخت زندہ رہتا ہے؟ اونچی، جڑ مر جائے تو درخت زندہ رہ سکتا نہیں۔ پھر آپ اسی قرآن میں پڑھتے ہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، کہا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، حالانکہ ان کی روح نکلی، جسم کٹا، روح نکل گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی زبان سے ان کو مردہ نہ کہتا۔ دوسری آیت میں فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ
زندہ ہیں مگر تم سمجھ سکتے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ لے نبی کا وہ زندہ، اس کو مردہ کہنا منع، اس کو مردہ سوچنا منع، تو خود نبی کے لیے پھر کیا کہیں گے؟ تو جو نبی کو مردہ کہے خود اپنی زندگی ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کی جان ہے، اور جان کے بغیر جسم رہتا نہیں، حرکت کرتا نہیں۔ تو اللہ نے ان کو کائنات کی جان بنایا، وہ اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں مگر حقیقت میں زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ حقیقی حیات کے ساتھ۔ برزخی حیات تو آپ کو بھی ملے گی، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے برزخ ہے، وہ حیات تو آپ کو بھی ملے گی، سوال جواب بھی ہوں گے، جس کے لیے جنت ہوگی اس کے لیے جنت کی کھڑکی، جس کے لیے دوزخ ہوگی اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی۔ برزخی حیات تو آپ کو بھی ملے گی۔ تو برزخی حیات نہیں، نبی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ ہاں ہماری سمجھ اس لائق نہیں کہ ہم پوری طرح سمجھ سکیں، لیکن انکار کر کے ہم اپنے لیے کوئی خیر کر سکتے نہیں۔ تو نبی زندہ ہیں۔ اللہ نے فرما دیا آپ نے بھی موت کا مطلب آپ کو بھی آنی ہے، لیکن انہوں نے تو مرنا ہی ہے۔ تو دو الگ لفظ فرما کے بتا دیا کہ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے۔ تو کوئی ایک جیسا معاملہ سمجھے تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک بات نہیں ہے۔ نبی کا معاملہ اور ہے اور عام لوگوں کا معاملہ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو واضح کیا۔ اب حیات النبی پر امام سیوطی نے، اس کے بعد کے علماء نے اردو میں بڑی کتابیں، اس کو میں نے کئی مرتبہ آپ کو تقریروں میں سمجھایا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی نبی مر گئے معاذ اللہ، تو وہ نبی کو جانتا نہیں، وہ نبی کو سمجھتا نہیں۔ اچھا، زندگی دینے والا کون ہے؟ ایک چھوٹی سی بات، ابھی آپ لوگ زندہ ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس زندگی کا انجام کیا ہے؟ موت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اس کے بعد تو موت ہے نہیں۔ تو جس زندگی کے انجام موت ہے اس کو زندگی کہتے ہیں، اور جس میں موت نہیں ہے اس کو زندگی نہیں مانتے آپ، اگر سوچیں آپ تو جو لوگ نبی کی حیات کے منکر ہیں وہ ہرگز صحیح عقیدہ رکھتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹی بات کی جائے اور غلط بات کی جائے تو بندہ تو کفر تک چلا جاتا ہے، اور 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ یہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری آنکھوں سے آپ چھپ گئے۔ چنانچہ کتاب کا نام آب حیات، جو دیوبند کے بانی مشہور ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کو کوئی مردہ کہے وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ ایک لمحے کے لیے حضور کو موت مانے تو یہ جہان رہ ہی نہیں سکتا، بس ان پر سبز گنبد کا پردہ آ گیا ہے، وہ اسی طرح زندہ ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔